نميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد۔ احباب دی وقار، محترم سامعین و سامعات، دنیا بھر کے مدار اور کائنات کے اندر تمام اجسام کی حرکتیں رب ذوالجلال اس کے متعلق خبر دیتا ہے کہ لوگوں جتنے بھی مدار ہیں وہ ٹوٹنے والے ہیں، جتنی بھی حرکتیں ہیں وہ تھم جانے والی ہیں۔ کل من علیہا فان، جو کوئی بھی تمہیں نظر آتا ہے، مادی ہے غیر مادی ہے، سب کا سب ختم ہونے والا ہے، فانی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور اگر کسی نے باقی رہنا ہے تو وہ تیرا پالنے والا، تیری تربیت کرنے والا، تیرا سردار، تیرا پالن ہار، تیرا پروردگار، جو بڑی عزتوں والا، بڑے جلال والا، بڑے جلوے والا، اور اپنی توحید کے اندر، اپنی ربوبیت کے اندر، الوہیت کے اندر، اسماء و صفات کے اندر جو یکتا ہے، جس کی کوئی مثال نہیں، وہ باقی رہے گا۔ تیری حرکتیں اور تیرے مدار، تیری دنیا کی زندگی کے معاملات میں مسائل میں پریشانیوں میں مصیبتوں سے نکلنے کے راستے، وہ سارے اس کے اختیار میں، اور وہ ایسے اختیار والا ہے ما کان لہم الخیرہ کہ تم اس کے اختیار میں ذرہ بھر بھی شراکت نہیں رکھتے۔ باقی وہ رہے گا اور تم سب کے سب ختم کر دیے جاؤ گے۔ انسان کی زندگی اور اس زندگی میں اپنے بالکل اختتام کے قریب ہونا کہ اسے اس کی خبر بھی نہیں۔ لوگوں نے سوال کیا آ کر، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، آپ سے سوال یہ ہے کہ جس قیامت سے آپ ڈراتے ہو، جس کی خبر دیتے ہو، اور یہ بھی کہتے ہو کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو اس قیامت سے ڈرایا، وہ قیامت کب آئے گی؟ اس کے بارے میں بھی تو بتا دیں، اس کا وقت بتا دیں، تاکہ ہم اس کے لیے کوئی تیاری کر لیں۔ اور بعض نے یہ بھی مذاق بنا کر، مذاق کے رنگ میں اس کو کہا کہ چلو لے ہی آؤ، متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، وہ وعدہ، وہ قیامت، وہ وعید لے کر آ جاؤ جس کے بارے میں تم ہمیں ڈراتے ہو۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قل انما علمها عند اللہ، لوگوں تمہارے مطالبے پہ رب اس کا وقت مینشن نہیں کرے گا۔ رب کو پتہ ہے کہ قیامت کب آنی ہے، لیکن ایک حقیقت تمہیں بتائے دیتے ہیں کہ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا، تیرے دل کو بھی خبر نہیں کہ ہو سکتا ہے قیامت تیرے بالکل قریب آ چکی ہے۔ قیامت یہ نہیں ہوتی ہے کہ بہت بڑی تباہی ہو جائے، سورج بے نور ہو جائے۔ یہ قیامت وہ قیامت ہے جو سب کے اوپر قائم ہونی ہے، قبر والوں پر بھی اور زندوں پر بھی۔ اور ایک قیامت میرا بھائی وہ ہے کہ جس کی موت آ جاتی ہے، لقامت ساعتکم، اس کی قیامت بھی قائم ہو جاتی ہے، جس کی موت کا وقت آ جاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ موت کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے۔ ہم روز جنازوں کو کندھے بھی دے رہے ہیں، قبرستان کے باہر سے گزر بھی رہے ہیں، کتنے لاشیں ہمارے ہی ہاتھوں میں جان دے رہے ہیں، نزا کا عالم ہمارے سامنے ہے، ہم آخری ہچکیاں بھی سن رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود دل ہے کہ ویسی ہی سختی اور شقاوت کے اوپر ڈٹا ہوا ہے۔ ذرا غور کیا جائے تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا دیا ہے اور دنیا کی زندگی میں اتنے مگن ہو چکے ہیں کہ وہ اپنے رب کو بھول بیٹھے ہیں، اور صرف رب کو ہی نہیں بھلایا۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا،
انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی کو بھلا کر موت اور حیات کی کشمکش کو بھی بھلا دیا ہے۔ وہ بھول چکے ہیں کہ انہوں نے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ ان کی منصوبہ بندیاں، ان کی پلاننگز اور ان کے سارے معاملات، اختیارات، وہ اپنی پوری زندگی کی پلاننگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہر پلاننگ کے اختتام کے اوپر ان کو یہ ہوتا ہے بس میں یہ اپنا چیلنج چیز کر لوں، میں اس کو اپنے زندگی کا حصہ بنا لوں، پھر اس کے بعد میں آگے جا کر اللہ رب العالمین کی بندگی کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی۔ جو رب کی یاد سے غافل ہوتا ہے، جو پیچھے ہٹتا ہے، جو اللہ کو یاد نہیں کرتا اور اللہ سبحانہ و تعالی کے ذکر سے منہ موڑتا ہے، فإن له معیشۃ ضنکا، ہم دنیا کی زندگی اس کے اوپر تنگ کر دیں گے۔ تنگیاں یہ ہوتی ہیں کہ آپ کھائیں بھی پئیں بھی صحیح سالم بھی ہو لیکن پھر بھی سجدے کی توفیق نہ ملے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، مالک ایسی بیماریاں جسم کے ساتھ لگا دیتے ہیں کہ انسان گھر میں پڑی ہر چیز کو دیکھ تو سکتا ہے لیکن کھا نہیں سکتا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جو دنیا میں قرآن کو چوم چاٹ کر بغیر کھولے رکھ دیا کرتا تھا، اندھا بنا رہا، کل قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، یہ اس وقت کہے گا اپنے رب سے رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى، میرے رب تو میرا ہے، میری تربیت تو نے کی، میرا سردار تو ہے، میرا پروردگار تو ہے، تو نے دنیا میں دو آنکھیں دی تھی، میں ہر چیز دیکھتا تھا، گہرائی میں اتر جایا کرتا تھا، خواتین پر میری حرام نظر پڑا کرتی تھی، اے اللہ میں ہر معاملے کو غور و فکر سے دیکھا کرتا تھا۔ لما حشرتنی اعمیٰ، آج قیامت کا دن ہے، دنیا میں میرے امیدیں تھیں کہ میں تیرا دیدار کروں گا لیکن آج مجھے اندھا کر کے تو نے کیوں اٹھایا؟ وقد كنت بصیرا، میں بڑی بصیرت والا تھا، میرے پاس ایسی آنکھ موجود تھی کہ میں اپنے کھاتے دیکھ کر پورے بزنس کا حساب کر لیا کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اتتک آیاتنا فنسیتہا، تیرے پاس ہماری نشانیاں آئیں اور نہ جانے ہم نے نشانی کی تعریف کیا سمجھ رکھی ہے کہ شاید کہ کوئی معجزہ ہوگا، وہ نشانی ہوگی، کسی بکرے کے اوپر محمد لکھا جائے گا وہ نشانی ہوگی، کسی بکری پر نالین بنے گا تو وہ بکری شریف ہوگی یا بلی شریف ہوگی، تو پھر ہی ہم اس نشانی کو مان کر دین کی طرف آئیں گے۔ یہ نشانیاں جو قرآن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر کر دی، میرا بھائی چاند کے اندر یا حسین یا محمد یا اللہ دیکھ کر اپنے اندر سبحان اللہ کی جذبے کو دیکھنے والوں ذرا یہ بھی غور کرو کہ قرآن کے اندر سیاہیوں کے ساتھ بڑے مضبوطی کے ساتھ لکھا گیا کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، لوگوں جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور اپنے لیے استغفار کر۔ تیری زندگی کے اندر کئی کالی راتیں گزری ہیں، کئی دن کے اجالوں کے اندر تو نے رب کی نافرمانیاں کی ہیں، ذرا اپنے گناہوں سے توبہ کر، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ہاتھ اٹھا، یہ دیکھ لے کہ تو اپنے نفس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، تو نے اپنے رب کو کتنا بھلا کر رکھا ہوا ہے۔ تیرے پاس ہماری آیات آئیں، گھر کے اندر ترجمے بھی ہیں، تفسیر بھی ہیں، مسجد بھی قریب ہے، درس بھی ہوتا ہے، کانوں میں آواز بھی آتی ہے، لا الہ الا اللہ سنتا بھی ہے، اذان بھی ہو گئی، یہ سب کچھ اس کے پاس اللہ نے سہولیات وسائل سب کچھ اسے دیا ہوا ہے، لیکن پھر یہ مسجد میں نہیں آتا اور لوگوں سے کہتا ہے دعا کرو مجھے ہدایت مل جائے، دعا کرو اللہ مجھے توفیق دے دے میں نماز ادا کر لوں۔ اللہ کی قسم یہ وہ شخص ہے کہ جس کو رب نے پہلا سبق پڑھا کر کہا تھا اقرأ باسم ربک الذی خلق، جس رب کو تو آج کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے اندھا کر کے اٹھایا، اس رب نے تجھے پہلا حکم دیا تھا کہ رب کے نام سے پڑھ جو تیرا پیدا کرنے والا ہے، لیکن تو نے پڑھا نہیں، تو پیچھے ہٹا رہا، تجھے یونیورسٹی تو یاد تھی، تجھے کالج تو یاد تھا، تجھے اپنے گھر کی فکر تھی، لیکن اس دین کی فکر نہیں تھی جس دین نے تیرے گھر میں داخل ہو کر تیری نسلوں کو سنوارنا تھا۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، دین سے دور ہوتے ہوتے ہم اتنے دور ہو گئے کہ ہمیں مرنا بھول گیا۔ اللہ فرماتے اتتک آیاتنا، ہماری نشانیاں تیرے پاس آئیں۔ کوئی گھر میں آئے مہمان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتا، اور یہاں تو رب کا کلام تیرے گھر میں آیا ہے، تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تو نے مسلمان گھرانے میں آنکھ کھولی ہے۔
لیکن اس کے باوجود فنسیتھا، تو نے ان سب کو بھلا دیا، تو نے ان کی قدر نہیں کی جیسے ان کی قدر کرنے کا حق تھا۔ میرا بھائی اگر غور کرو عالم اسلام کے اوپر، یہ اسلام کن حالات میں شروع ہوا تھا؟ پہلے دن ہی ابا جان کو شیطان نے آ کر بہکا دیا، ان سے غلطی کروا دی، اور پھر اس دن کی یہ دشمنی چلتی ہوئی جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آتا ہے، آپ پچھلی قربانیوں کو نظر انداز کر بھی دیں تو میرا بھائی یہاں محمد رسول اللہ کی قربانیاں ہی دیکھ لیں کہ آپ نے کس انداز میں اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے محنتیں کی، قربانیاں دی۔ آج جس نبی کے نام پر ہم اپنی جانیں قربان کرنے کے دعوے کرتے ہیں، اسی نبی نے کہا تھا اکثروا ذکر ہادم لذات الموت، لوگوں لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز موت کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ ہم کہیں پر موت کا نام بھی لے لیں تو لوگ کہتے ہیں توبہ توبہ بند کرو، کوئی اچھی چیز کا نام۔ ہماری لذتیں، ہماری آسائشیں، ہمارا دنیا کے اندر رہن سہن صرف اس حد تک کہ بندہ خوش رہے گی، لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اگر جانوروں کو ادراک ہو جائے موت کا، کہ موت کی حقیقت کیا ہے، اگر ان کو بھی ویسی عقل مل جائے جیسی تم لوگوں کے پاس ہے اور وہ اس کا استعمال کر کے موت کی حقیقت سمجھ لیں، تو تمہیں کوئی جانور موٹا تازہ نہیں ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان ہے، اگر وہ باتیں تمہارے سامنے ظاہر ہو جائیں جو رب نے مجھے دکھا دی ہیں، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، تمہارے منہوں سے ہنسی غائب ہو جائے، تمہاری آنکھوں سے آنسو نہ رکے۔ ہمارے پاس عمل ہی کون سا ہے؟ ہم کس عمل کی بنیاد پر بڑی تسلی سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ایک وہ صحابہ کرام تھے، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، موت کا وقت قریب ہے، بیٹا کہتا ہے ابا جان آپ تو کہا کرتے تھے کہ میرا دل کرتا ہے کہ کوئی بھی بندہ موت کی حالت میں ہو تو میں اس سے پوچھوں کہ تم کیسا فیل کر رہے ہو، تو ابا جان آپ ہی آج بتا دیں کہ آپ کیسا فیل کر رہے ہیں۔ کہنے لگے بیٹا میں کچھ بیان نہیں کر سکتا، لیکن تمہیں اتنا بتائے دیتا ہوں کہ تہامہ کے بڑے بڑے پہاڑ یوں لگتا ہے میری گردن کے اوپر پڑے اور میرا پیٹ کانٹوں سے بھرا ہوا ہے اور میری سانس یوں نکل رہی ہے جیسے سوئی کے ناکے میں سے ہوا نکلتی۔ بیٹا کہنے لگا ابا جان آپ نے اللہ کے رسول کے ساتھ بڑا اچھا وقت بسر کیا ہے، اللہ کے رسول نے آپ کے حق پر ہونے کی نشاندہی کی ہے، جب اللہ کے رسول دنیا سے گئے تو وہ آپ سے راضی تھے۔ کہا بیٹا یہی تو بات مجھے پریشان کر رہی ہے کہ نہ جانے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خوش تھے یا بس میری تعریف کے لیے، میرے اندر اسلام کی محبت جگانے کے لیے ایسا کر رہے تھے۔ اب میرا آگے کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے۔ صحابہ کی فکر دیکھنی ہے نا تو عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، ایک واحد صحابی ہیں جن کو 22 مرتبہ جنت کی بشارت ملی، 22 مرتبہ، اور اللہ کے رسول نے الگ سے کہا عثمان آپ کوئی بھی عمل کریں یا کوئی بھی عمل نہ کریں، اختیار ہے آپ نے جانا جنت میں۔ یہ الفاظ کسی اور کو نہیں کہے، صرف ایک اس صحابی کو کہیں۔ اور عثمان رضی اللہ عنہ کی حالت دیکھیے، ہم جیسے تو قبرستان کے قبرستان پار کر لیتے ہیں، جی فیصلہ آباد میں بہت بڑا قبرستان ہے، غلام آباد کا فلاں بہت بڑا قبرستان ہے، ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے پیاروں کو دفن کر رہے ہیں، لیکن یہ عثمان رضی اللہ عنہ ہے، قبر کو دیکھتے تو یوں روتے ہیں کہ جیسے ایک بلکتا ہوا بچہ رو رہا ہے، اور آخرت کی بات آتی ہے تو اتنا نہیں روتے۔ لوگوں نے کہا عثمان آخرت کا معاملہ اتنا بڑا، اور اس کے مقابلے میں جب قبر کی بات آتی ہے تو آپ کے آنسو ہی نہیں تھمتے۔ کہنے لگے لوگوں یہ قبر جو ہے، ان القبر اول منازل الاخرہ، یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی سیڑھی ہے، اگر یہاں کامیاب ہو گئے تو آگے بھی کامیابیاں ہیں، اور اگر یہاں پھنس گئے تو آگے بھی مشکلات ہیں۔ دنیا کے اندر ہم 4 بندوں کے درمیان بیٹھ کر بڑی تسلی میں ہوتے ہیں، ایک وہ رات بھی آنے والی ہے میری اور آپ کی زندگی میں جب ہم نے اکیلے منو مٹی کے نیچے ہونا ہے۔ وہ شخص جس کے 4 بیٹے ہیں اور بڑا خوش نصیب آدمی
اپنی وراثت کے اوپر، اپنی پراپرٹی کے اوپر بڑا نازاں ہے، اللہ کا کرنا ایسا ہوا اس کو بلڈ کینسر ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، اس نے ایک راکی کو بلایا کہ آ کر مجھے دم کر دو۔ راکی کہتا ہے میں اس کے گھر میں گیا اس کو دم کرنے کے لیے، اس کے چاروں بیٹے باپ کے قریب بیٹھے ہیں، باپ نے بیٹوں کو اشارہ کیا کہ اٹھ کر چلے جاؤ۔ کہتا ہے میں نے بھائی کو دم کرنا شروع کیا تو اس نے کہا مولوی صاحب اس کام کو بند کرو، پہلے میری بات سنو۔ کہنے لگا کہ ہائے میری بربادی، میں نے اپنی ساری زندگی اس اولاد کے لیے تباہ کر دی اور انہوں نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ میں نے کہا کہ آپ صبر کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید رکھیں۔ کہتا کیسا صبر اور کیسی جنت، ان لوگوں کے لیے میں نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی۔ کل کی بات ہے کہ میں اپنی اولاد کے قریب بیٹھا ہوا تھا، میں نے سونے کی ایکٹنگ کی، یہ آپس میں لڑ پڑے اس بات پر کہ فلاں بلڈنگ میں لوں گا، فلاں بلڈنگ میں لوں گا۔ پھر اونچی آواز سے رو کر کہنے لگا ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، میرا مال میرے کسی کام نہیں آیا، میری پراپرٹی نے مجھے ہلاک کر دیا۔ خذوہ فغلوا، پھر اللہ کی طرف سے حکم آتے ہیں پکڑیے اور جکڑیے ان کو جہنم کے اندر پھینکیے۔ میرا بھائی آخرت کا جو معاملہ ہے بڑا ہی سخت معاملہ، اللہ کے لیے اس کی فکر کیجیے۔ اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صحابی، حدیث میں آتا بڑی دور سے آیا سفر کر کے، مدینہ سے باہر آپ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چہرے کو دیکھ کر کہا یہ بھوکا آدمی ہے، اس کو بھوک لگی ہے۔ کہنے لگا کہ میں یہاں محمد نامی شخص کو ملنے آیا ہوں، میں اس پر ایمان لانے کے لیے یہاں پر حاضر ہوا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تو نے اس شخص کو پا لیا جس سے تو ملنے آیا تھا؟ اس کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا، کہنے لگا مجھے ایمان کے متعلق بتائیے۔ آپ علیہ السلام نے اسے ایمان کی تعلیم دی، کلمہ شہادت اس نے پڑھا۔ وہ اپنے اونٹ پر سوار تھا، تھوڑا سا آگے بڑھا، اس کا اونٹ ایک چوہے کے بل کے اندر اس کا پاؤں پھنسا، اونٹ لڑکھڑایا، یہ اونٹ کے اوپر سے نیچے گرا، اس کی گردن زمین کے اوپر لگی، منکا ٹوٹا، یہ ادھر موقع پر ہی فوت ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اسے اٹھا کر بٹھاؤ۔ جب اسے بٹھایا گیا تو کہا اللہ کے رسول یہ زندہ نہیں ہے، یہ فوت ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیرا، پھر اس کی طرف دیکھا، پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ، ابھی میں نے دیکھا کہ جنت کے دو فرشتے آئے اور اس کے منہ میں جنت کے پھل ڈال رہے ہیں، کیونکہ اس نے ایمان کی حالت میں اسلام تو قبول کر لیا لیکن یہ بھوکا آدمی تھا، رب نے مرتے اس کی بھوک مٹا دی۔ سبحان اللہ۔ میرا بھائی خاتمہ بالخیر، حسن خاتمہ یہ نہیں ہوتا کہ انسان سجدے کی حالت میں فوت ہو، یہ حسن خاتمہ نہیں ہے، یہ اس کی علامت نہیں ہے، اور یہ بدترین خاتمے کی نشانی بھی نہیں ہے کہ کوئی بندہ واش روم کے اندر فوت ہو، یہ بدترین خاتمے کی نشانی نہیں ہے، یہ بات دلوں سے نکال دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر فوت ہوئے، سیدنا ابو بکر صدیق بستر پر فوت ہوئے، لیکن کیا ہی اچھا خاتمہ تھا دونوں کا۔ اور اسی طریقے سے دیگر صحابہ کرام، کوئی شہادت کی موت فوت ہو رہا ہے، کوئی تعاون کی بیماری میں مبتلا ہو کر فوت ہوا، اللہ رب العالمین نے سب کو اچھا خاتمہ دیا۔ اس بات کو ذہنوں سے نکال دے کہ کوئی بندہ قرآن پڑھتا ہوا فوت ہوا تو وہ اچھی حالت میں فوت ہوئے ہے، وگرنہ دنیا میں وہ لوگ بھی موجود ہیں 40 سال مسجد میں بیٹھ کر حفظ کروانے والے، بیمار ہوا اپنے گھر والوں سے کہا کہ میرے سامنے قرآن لے کر آؤ، وہ قرآن لے کر آئے، کہنے لگا گواہ رہنا میں اس کا انکار کرتا ہوں، اور اتنا کہا مر گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات ہمارے پاس موجود ہیں لیکن ہم ان کو بھلا چکے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج کے دن ہم نے تجھے بھلا دیا، تو نے ہمیں بھلایا۔ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ، جو اللہ کو بھلا دیتا ہے اللہ بھی ان کو بھلا دیتا ہے، اللہ کے ہاں ان کی پھر کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب نیک آدمی فوت ہوتا ہے تو اس کی روح کہہ رہی ہوتی ہے قدمونی قدمونی، مجھے جلدی جلدی قبرستان لے کر چلو، جلدی جلدی سے دفن کر دو۔ اور جب بدترین آدمی فوت ہوتا ہے، کافر آدمی فوت ہوتا ہے، گنہگار آدمی فوت ہوتا ہے، وہ کہتا ہے این یذهبون بها این یذهبون بها، وہ لوگوں تم میرے جسم کو لے کر جا کہاں رہے ہو، اس کے ساتھ کیا کرنے والے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یسمع صوتہ کل شیء،
ہر چیز اس کی آواز کو سنتی ہے، اس کی چیخوں پکار کو سنتی ہے۔ اگر انسان اس کی چیخوں کو سن لے تو اس کے کان ان کی تاب نہ لاتے ہوئے انسان بے ہوش ہو جائے، اتنی چیخوں پکار کرتا ہے۔ ایک شخص جب فوت ہونے لگا، اسے کہا گیا کہ نماز ادا کرو، لا الہ الا اللہ کہا۔ جب اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کی گئی تو وہ لا الہ الا اللہ بول نہ پایا۔ اسے پھر کہا گیا لا الہ الا اللہ کہو، وہ پھر نہ بولا، پھر کہا تو چیخ کر کہنے لگا کون سا لا الہ الا اللہ، جب سے میں بالغ ہوا ہوں تب سے میں نے ایک نماز بھی ادا نہیں کی، اتنا کہا اور مر گیا۔ دوسری طرف عبداللہ بن ادریس رحمہ اللہ کو دیکھیے، عظیم زاہد گزرے، اللہ کے نیک بندے۔ جب یہ فوت ہونے لگے ان کی بیٹی رونے لگ گئی، ابا جان آپ کی جدائی میں ہم کیسے رہیں گے؟ کہا میری بیٹی غم نہ کر، غم نہیں کرنا، تو جس گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے اس گھر میں بیٹھ کر یہ جو سامنے تجھے ستون نظر آ رہا ہے، اس ستون کے پاس میں نے 4000 مرتبہ قرآن کریم مکمل کیا ہے۔ 4000 پتہ نا کتنا ہوتا ہے؟ 4000 مرتبہ 30 پارے انہوں نے پڑھے ہیں۔ ہم اپنی کیفیت دیکھیں تو ہم نے کتنی مرتبہ قرآن زندگی میں پڑھا ہے؟ اللہ کی قسم کئی دن گزر جاتے ہیں، کئی دن گزر جاتے ہیں کہ قرآن کو کھولا نہیں جاتا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا آپ کا چہرہ بڑا خوبصورت ہے کیوں؟ کہا میں روز رب کی کتاب کا دیدار جو کرتا ہوں، میں اس کو روز کھول کر دیکھتا جو ہوں، اس لیے میرے چہرے کے اوپر خوبصورتی ہے۔ ہمارے چہروں کے اوپر دیکھا جائے تو ہم کتنے دنوں سے اللہ رب العالمین کی کتاب سے دور ہیں۔ عامر بن عبداللہ، یہ عبداللہ بن زبیر ہیں، عبداللہ بن زبیر کے بیٹے ہیں، عامر بن عبداللہ، ان کی وفات کا وقت قریب ہے اور سانس بالکل اٹکی ہوئی ہے، بالکل آخر پر ہے۔ مغرب کی اذان ہوئی، کہا مجھے بٹھاؤ، اٹھا دو۔ لوگوں نے کہا کدھر کا ارادہ ہے؟ کہا اذان کی آواز آ گئی، اب گھر میں بیٹھنا نہیں بنتا، ہمیں سر درد ہو رہا ہو تو ہم کہتے ہیں طبیعت بڑی خراب ہے، ہم مسجد میں نہیں جا سکتے۔ نزلہ زکام ہوا ہو، آج میری طبیعت ناساز ہے، میرا بھائی تیرے دل کے اندر جو ساز ہے اس ساز کے ساتھ اپنے دل کے تاروں کو چھیڑ کر دیکھ کہ رب نے تیرے اندر جو حسن رکھا ہے، تجھے علامہ البیان سکھایا ہے، خلق الانسان اس رحمان نے کر دیا ہے، تو پھر حق بنتا ہے کہ تو اس کی بندگی کرے جس بھی حالت میں۔ عامر بن عبداللہ کو لوگوں نے اٹھایا، مسجد کے اندر لے گئے اور نماز ادا کرنی شروع کی۔ پہلی رکعت ادا کی ہے، اس کا دوسرا سجدہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ گیا۔ پھر اچھے خاتمے بھی ہو جاتے ہیں، پھر انسان کو ایسی توفیق بھی مل جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ابو عبد الرحمن السلمی مسجد کے اندر تھے، مسجد کے اندر ہیں، اذان ہو چکی ہے، جماعت کا وقت قریب ہے کہ سانس اکھڑنے لگ گیا، موت کا وقت بالکل قریب ہے۔ عطا بن صائب کہتے ہیں کہ ہم نے کہا ابو عبد الرحمن ہم آپ کو اٹھا کر طبیب کے پاس لے چلتے ہیں، آپ کا علاج معالجہ ہو جائے۔ کہا مسجد سے باہر نہیں نکلنا، تم لوگوں نے سنا نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو بندہ مسجد میں آ کر نماز کا انتظار کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے گویا کہ نماز نہیں ہے۔ اور اسی حالت میں ان کی وفات ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے ایک جنازہ گزرا، لوگوں نے اس کی تعریف کی، آپ نے فرمایا وجبت، اس پر واجب ہو گئی۔ ایک دوسرا جنازہ گزرا، لوگوں نے اس کے بارے میں اچھے کلمات نہیں کہے، وہ برا آدمی تھا، آپ نے فرمایا واجبت، اس پر بھی واجب ہو گئی ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول میتیں دو کلمہ ایک، دونوں پر واجب ہوئی، کیا واجب ہوئی؟ کہا جس کی تم نے تعریف کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جس کے بارے میں تم نے دوسرے لفظ بولے اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ یہ ہے وہ کلمہ شہادت جو ہم میت کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہماری عوام کیا کرتی ہے؟ چارپائی اٹھائی، کلمہ شہادت، یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، یہ بات ذہن میں بٹھا لیں۔ صحابہ کرام جنازے کے ساتھ خاموشی سے چلا کرتے تھے، انہوں نے کبھی بھی چارپائیاں اٹھاتے ہوئے کلمہ شہادت نہیں کہا۔ میرا بھائی کلمہ شہادت اصل میں وہ الفاظ ہوتے ہیں جو ہم میت کے بارے میں بول رہے ہوتے ہیں، فرشتے ان کو لکھتے ہیں اور پھر ان کی بنا پر دیکھا جاتا ہے کہ یہ بندہ دنیا میں کیسا تھا، اور جو بات پیش کی جاتی ہے کہ جی میت کے قریب کلمہ پڑھنا ہے، وہ اس میت کے قریب ہے جو قریب ہو فوت ہونے کے، جو جان کنی کے عالم میں ہو، نزا کے عالم میں ہو، اور آپ اسے تلقین کر رہے ہو کہ لا الہ الا اللہ کہو۔
ویسے ہی میت کے قریب لا الہ الا اللہ اشہد لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگانا، ہر کندھا دینے والا اونچی آواز سے یہ کہے کہ کلمہ شہادت یہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں۔ اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ یہ ثابت ہے تو پھر وہ حدیث اس کے بارے میں تلاش کرے، وگرنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنازے کے ساتھ خاموشی سے چلا کرتے تھے۔ اور میرا بھائی یہ وقت کلمہ پڑھنے کا نہیں ہوتا، فکر کرنے کا ہوتا، تدبر کرنے کا وقت ہوتا ہے، بندہ غور کرے کہ میں نے بھی ایک دن لوگوں کے کندھوں پہ اسی طرح جانا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب نیک آدمی فوت ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں نیک آدمی کی موت کا وقت آتا ہے، تحد نگاہ تک آسمان سے جنت کے فرشتے اترتے ہیں، ان کے پاس جنت کی خوشبو ہے، جنت کا لباس ہے، وہ ملک الموت آ کر اس نیک شخص کے سرہانے بیٹھ کر کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نیک اور پاکیزہ نفس، اے روح باہر نکل اور اپنے رب کی مرضیوں کی طرف اور اس کی رضا کی طرف اوپر چڑھتی چلی جا۔ وہ روح بڑی آرام سے باہر نکلتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بالکل اسی طرح، میں آپ کو سمجھانے کے لیے اس کو بتا دیتا ہوں کہ جیسے کوئی آدمی کولر کی ٹوٹی کھلی ہوئی چھوڑ دے اور پانی جس آسانی سے وہاں سے باہر نکلتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں مشکیزے کا منہ کھول لو تو پانی جتنی آسانی سے وہاں سے نکل آتا ہے، ایسے اس نیک آدمی کی روح اپنے رب کی ملاقات کے لیے نکلتی چلی جاتی ہے۔ فرشتے اس کو فوراً اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، اسے جنت کی خوشبو لگائی جاتی ہے، جنت کا لباس پہنایا جاتا ہے، پھر ہاتھوں ہاتھ لیتے ہوئے اسے اوپر اٹھایا جاتا ہے۔ ہر فرشتوں کا گروہ پوچھتا ہے کہ یہ کون خوش نصیب ہے؟ کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کا بہترین انسان فلاں کا بیٹا فلاں ہے، حتیٰ کہ آسمان کے پہلے دروازے تک اس کو پہنچایا جاتا ہے، دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور یہ بندہ اوپر سے اوپر اپنے رب کے پاس پہنچتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے کہا جاتا ہے میرے اس بندے کی روح کو علیین کے اندر جگہ دو، جو بلند نیک لوگوں کا مقام ہے، اسے وہاں پر رکھا جاتا ہے۔ پھر اس کی روح وہاں واپس اس کی قبر کے اندر اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے۔ دو بڑی بڑی آنکھوں والے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور من ربک، پالنہار کون تھا؟ ربی اللہ، اللہ میرا رب ہے۔ ما دینک، منہج کیا تھا؟ دینی الاسلام، میں اسلام والا تھا، میں مسلمان تھا۔ جو سنی وہابی بنے پھرتے ہیں ان کو چاہیے کہ مسلمان بن جائے۔ پھر وہ تیسرا سوال من نبیک، تیرا نبی کون تھا؟ کس کے رستے پہ چلا ہے؟ رستے نہیں بچاتے میرا بھائی، رہنما بچاتے ہیں۔ فرعون بھی اسی رستے پر چلا تھا جس پر موسیٰ علیہ السلام چلے تھے، وہ اسی دریا کو کراس کرنا چاہ رہا تھا جس کو موسیٰ علیہ السلام نے کراس کیا، لیکن ادھر ہی غرق ہو گیا کیونکہ وہ رہنما کے پیچھے نہیں تھا، رستے کے اوپر تھا۔ من نبیک، اسلام پر تو تھا لیکن کس کے طریقے پر تھا؟ احمد بن حنبل کے پیچھے یا مالک کے پیچھے؟ ابو حنیفہ کی تقلید کیا کرتا تھا یا امام شافعی کو مانا کرتا تھا؟ اپنے ائمہ کی بات کو اللہ کے رسول پہ ترجیح دیتا تھا یا اللہ کے رسول کی بات کو تسلیم کیا کرتا تھا؟ من نبیک، تو کس کو تسلیم کرتا تھا؟ تیرا نبی کون تھا؟ اگر تو وہ نیک ہوا تو وہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے لیے جنت کا بستر، جنت کی کھڑکی، جنت کا لباس، ایک خوبصورت شخص اس کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ